اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ایپیسوڈ 27. جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت. میواڑ اور مالوا میں اکبر کی فتوحات. اندرونی خطرات سے فارغ ہو کر اکبر ایک ایسی وسیع سلطنت کا بلا شرکت غیر مالک بن چکا تھا جس کی وسعت دریائے سندھ سے جونپور تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کی حدود میں بندیل کھنڈ، گوندوانا اور مشرقی راجپوتانہ کے وسیع علاقے داخل ہو چکے تھے، اور اب شہنشاہ سلطنت کی منظم اور بتدریج توسیع کی طرف توجہ دے سکتا تھا. راجپوتانہ میں اس کی پیش قدری کو، جو کہ اب تک ازبک بغاوت اور دیگر اندرونی خطرات کے سبب رک گئی تھی، اب کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی. کچھ خاندان تو پہلے سے ہی سر تسلیم خم کر چکا تھا. جودھپور اور بیکانیر کا رویہ بھی خاصا عاجزانہ تھا. اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو کسی وقت بھی زیر کیا جا سکتا تھا، لیکن اکبر کو اس کا علم تھا کہ جب تک میواڑ کا حکمران شاہی اقتدار کے خلاف برسر پیکار رہے گا، راجپوتانہ اس کے قبضے قدرت میں نہ آ سکے گا. راجپوتانہ کے قلب میں واقع ہونے کے سبب ریاست میواڑ سارے راجپوت راجاؤں کے لیے دوامی آزادی اور حوصلہ مندیوں کا سر چشمہ تھا. اس میں شک نہیں کہ میواڑ اپنی درخشاں روایات، قدیم تواریخ، شاندار کامیابیوں اور اعلیٰ سماجی معیار کے سبب راجپوتانہ کی سب سے اہم اور برتر ریاست سمجھی جاتی تھی. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے رانا سنگرام سنگھ کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر جنگ آزادی میں شرکت کی تھی. یہ وہی رانا تھا جو راجپوتانہ کے فرما رواؤں کا رہنما تھا، جس کے سامنے آگرہ کے تخت کی بنیادیں ہل جاتی تھیں. باوجود یہ کہ میواڑ مصیبت کے دور سے گزر رہا تھا، لیکن کون کہہ سکتا تھا کہ یہ پریشانیاں دائمی ہیں. اس کا امکان تھا کہ مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے اور امید کی کرنیں پھوٹ پڑیں. میواڑ کے حکمرانوں کا رویہ مغلوں کے ساتھ کم از کم دوستانہ نہ تھا. بابر کے زبردست مخالف رانا سنگھا کی موت ہو چکی تھی، لیکن اس کے ورثاء میں سے کسی نے بھی بابر یا اس کے جانشینوں میں سے کسی کے آگے سر نہ جھکایا تھا. اور یہ میواڑ ہی تھا جس نے ابراہیم لودھی کے لڑکے محمود لودھی کو اس وقت تک پناہ دی تھی جب تک اس نے وہاں رہنا چاہا. اور شاید انہی وجوہ کی بنا پر ہمایوں نے چتوڑ کو بہادر شاہ کے ہاتھوں بے آبرو ہونے، لٹنے اور مسمار ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا. ہمایوں نے اپنی مصیبت کے دنوں میں بھی میواڑ جانے کا تصور نہ کیا تھا، حالانکہ وہاں کی جنگلی پہاڑیوں میں مارواڑ کی جلتی ریت کی بنسبت اسے زیادہ آرام نصیب ہو سکتا تھا. اکبر نے مشرقی مہم کی واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی راجپوتانہ پر مارکہ آرائی کی تیاریاں شروع کر دیں. بھاتا اور گرہ کتنگا کے فاتح آصف خان کو بیانہ کا صوبیدار مقرر کر دیا اور یہ ہدایت کی گئی کہ فوج کے لیے رسد اور ساز و سامان مہیا کرے. 30 اگست 1567 عیسوی کو اکبر شکار کے بہانے آگرہ سے چتوڑ پر قبضہ کرنے اور مالوا سے مرزاؤں کے نکالنے کے ارادے سے روانہ ہو گیا. دھولپور پہنچتے پہنچتے سکت سنگھ اپنی مرضی سے ریاست چھوڑ کر اکبر کی ملازمت میں شامل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ سکت سنگھ اودھے سنگھ کا لڑکا تھا. شہنشاہ کے ارادے کی اسے خبر نہ ہو سکی. اسے اس بات کی خبر اس وقت ہوئی جب اسے دریافت کیا گیا کہ اگر چتوڑ پر حملہ کیا جائے تو وہ کیا خدمات انجام دے سکتا ہے. سکت سنگھ اتنا پست اور کمینہ نہ تھا کہ میواڑ پر ناگہانی حملے سے اطمینان قلب کے ساتھ چشم پوشی کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن کو داغدار کر لیتا اور اپنے اوپر یہ الزام لاتا کہ اس نے مغلوں کو اپنے باپ کے خلاف لا کھڑا کیا ہے. چنانچہ وہ مغل کیمپ سے بھاگ کھڑا ہوا. سکت سنگھ کے فرار نے اکبر کے ارادے کو اور زیادہ مستحکم کر دیا اور وہ اس خوف سے کہ کہیں رانا کو دفاعی انتظامات مکمل کرنے کا موقع نہ مل جائے تیزی سے آگے بڑھا. اب راجپوتوں نے سیوی، سوپور اور کوٹا کے علاقوں کو خالی کر دیا اور مغلوں نے آسانی سے ان پر قبضہ کر لیا. اور چتوڑ سے 100 میل مغرب میں بمقام گاگروں اکبر نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک مضبوط و قوی دستے کو شہاب الدین احمد خان کی سرکردگی میں مرزاؤں کو نکالنے کے لیے مالوا بھیجا گیا
اور آصف خان کو منگل گڑھ کے قلعے پر حملے کے لیے روانہ کیا گیا جو کہ چتوڑ کے شمال میں واقع ہے۔ خود اکبر بقیہ فوج لے کر چتوڑ کی طرف چل دیا۔ رانا اودھے سنگھ نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور سب نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ وہ عورتوں اور شہزادوں کو اپنے ہمراہ لے کر اور قلعے کو سردار جے مل کی سرکردگی میں 5000 راجپوتوں پر چھوڑ کر خود راج پیپلا چلا جائے جو کہ میواڑ کے جنوبی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ شاید اسے اس بات کا خیال نہ آیا کہ وہ اپنی پناہ گاہ سے مغلوں کی فوج کو تنگ کر سکتا ہے اور اس طرح باہر رہ کر محصور شدہ افراد کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ دریائے بانس کے بل کھاتے ہوئے مشرقی کنارے پر چتوڑ کی پہاڑی ہے جو کہ سطح مرتفع سے اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 500 فٹ ہے اور درمیان میں اس کی چوڑائی 3.25 میل کے قریب ہے۔ اس پہاڑی کی چوڑائی پر چتوڑ کا مشہور تاریخی قلعہ واقع ہے جس کی فصیل دوہری ہے۔ اس قلعے میں کافی مقدار میں شیریں پانی اور سرسبز میدان و باغات ہیں اور اس کی اصلی راہ ایک نشیبی پیچدار راستے سے ہو کر گزرتی ہے جو کہ پہاڑی کو کاٹ کر نکالی گئی ہے اور اس کے 7 دروازے ہیں۔ اکبر نے رانا ادھے سنگھ کو پہاڑیوں کے راستے بند کر دینے اور ملک کو تاراج کرنے کے لیے ایک دستہ حسین قلی خان کی سرکردگی میں روانہ کر دیا۔ اکتوبر کے آخری ہفتے میں اکبر نے چتوڑ کی ناکہ بندی شروع کر دی اور جب غیر منظم حملوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو باقاعدہ اور منظم طریقے سے محاصرہ کر لیا گیا اور 3 جگہوں کو حملے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ خود شہنشاہ نے لاباڑی کے سامنے پڑاؤ کر لیا جس کے شمالی دروازے کی حفاظت اندر کی طرف سے جے مل راٹھور کر رہا تھا۔ یہاں پر دیوار کو مسمار کرنے کی غرض سے زبردست بمباری کی گئی اور جب محاصرے کو اور زیادہ تنگ کر دیا گیا تو محصور افواج کو پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے مندہ اور صاحب خان نامی 2 قاصدوں کو اس تجویز کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے اور سالانہ خراج ادا کرنے کو تیار ہیں۔ شہنشاہ کے بہت سے مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ تجویز مان لی جائے، لیکن اکبر نے کسی بھی تجویز کو اس وقت تک ماننے سے انکار کر دیا جب تک کہ رانا خود حاضر نہ ہو جائے۔ رانا تو قلعے میں موجود نہ تھا اور ظاہر ہے محصور فوجیں اسے کہاں سے لاتی۔ ادھر شہنشاہ نے یہ خیال کیا کہ حکمران کے بجائے اس کے ملازمین کے ساتھ عارضی سمجھوتا کر لینا اور ایسی تجویز کو مان لینا جس میں قلعہ سپرد کرنے کا کوئی ذکر نہ تھا بے سود ہوگا، اور اکبر اس معاملے میں بہت ہی سنجیدہ تھا کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اگر وہ اس قلعے کو فتح کرنے میں ناکام رہا جسے بہادر شاہ اور شیر شاہ زیر کر چکے تھی تو اس کے وقار کو ٹھیس لگے گی اور بہت کم ممکن ہے کہ راجپوتانہ اور گجرات میں اکبر کی فتوحات کو اس اقدام سے نقصان پہنچے۔ اکبر نے قلعے کو ہر قیمت پر فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ قلعے کا بچاؤ کرنے والوں کو بھی اب اپنی حالت نازک ہوتی نظر آ رہی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی پوری طاقت سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد موت و زیست کی کشمکش شروع ہو گئی۔ محصور افواج کے پاس ماہر افغان توڑے دار بندوقچیوں اور کچھ توپچیوں کا ایک دستہ تھا جنہوں نے محاصرین پر خوفناک گولہ باری شروع کر دی، اور مغلوں نے جو کاریگر خندق کھودنے اور سبات بنانے کے لیے مقرر کیے تھے وہ ہر طرح 200 یومیہ کی رفتار سے مارے جا رہے تھے، لیکن انہیں بڑی بڑی رقمیں انعام و مزدوری میں دے کر اس کام کو جاری رکھا گیا۔ سبات ایک پیچ در پیچ راستہ ہوتا ہے جس کے دونوں طرف مٹی کی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے اور اس پر گولہ باری کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ سرنگ کھودنے والے بھی اس کام میں مصروف تھے کہ سرنگ کو قلعے کی دیوار تک پہنچا دیں۔ آخرکار 2 سرنگیں جو بارود کے ایک ہی سلسلے سے جڑی ہوئی تھیں 120 اور 180 من بارود بھر کر اڑائی گئیں اور 17 دسمبر کو ان میں آگ لگا دی گئی اور فوجوں کو حکم دے دیا گیا کہ دھماکہ ہوتے ہی ایک دم حملہ کر دیں۔ ایک سرنگ کے دھماکے سے ایک برج گر گیا اور 40 آدمی مارے گئے۔ مغل سپاہی جوش میں بھاگتے چلے گئے لیکن دوسری سرنگ کے پھٹنے سے وہ سب بھسم ہو گئے۔ اس دھماکے سے مرنے والوں میں تقریباً 100 ممتاز فوجی افسران بھی شامل تھے۔ جب سرنگوں کا یہ عمل ناکام رہا تو اکبر نے اپنی توجہ سبات کے تعمیر کی طرف مبذول کر دی اور یہ کام ٹوڈرمل اور قاسم خان کی ماہرانہ سرپرستی میں انجام پا رہا تھا۔ یہ سبات جو کہ شاہی توپ خانے کے پاس سے شروع ہوتی تھی اس قدر چوڑی تھی کہ 10 گھوڑ سوار اس میں آسانی سے گزر سکتے تھے، اور اس کی بلندی اس قدر تھی
کہ ہاتھی پر سوار نیزہ بردار سپاہی اس کے نیچے سے نکل سکتا تھا۔ ایک روز جب کہ اکبر شمالی دروازے کے سامنے ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا ہوا تھا تو اس کی توجہ قلعے کے ایک بندوقچی کی طرف مبذول ہوئی جس کا نشانہ بے خطا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور اس نقطے کی طرف بندوق چلائی جس سے گولیاں آ رہی تھیں۔ اس کا نشانہ ایسا ٹھیک بیٹھا کہ بندوقچی ہلاک ہو گیا۔ یہ شخص بندوقچیوں کا سردار اسماعیل خان تھا۔ آخر سبات کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ 2 دن 2 رات تک جنگ مسلسل جاری رہی۔ دیواروں میں کئی شگاف پڑ گئے اور ان میں ایک شگاف اتنا بڑا تھا کہ مغل سپاہی اس میں سے داخل ہونا چاہتے تھے، مگر راجپوتوں نے اس شگاف کی بڑی جانبازی سے حفاظت کی اور اس میں روئی لکڑی اور تیل بھر دیا تھا تاکہ اگر مغل اس طرف داخل ہوں تو اس میں آگ لگائی جا سکے۔ اس معرکے کی قیادت جیمل فولادی سینہ بند پہنے ہوئے کر رہا تھا۔ اکبر نے، جو کہ جیمل کو سبات کی چھت پر کھڑا دیکھ رہا تھا، اپنی مشہور بندوق سنگرام سے نشانہ بنایا اور یہ نشانہ اس قدر صحیح بیٹھا کہ جیمل سخت مجروح ہو گیا۔ اسماعیل خان کی موت اور جیمل کے زخمی ہو جانے سے قلعے کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، جو پہلے ہی محاصرے کی تنگی اور رسد کی کمی کے سبب پریشان تھی۔ اب جب راجپوتوں نے کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو انہوں نے جوہر کی رسم ادا کی اور 8000 افراد اپنی جانوں کی قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ قلعے کے دروازے کھول دیے گئے، دست بدست گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور طرفین بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ سب سے زیادہ بہادرانہ حملہ پٹا کی ماں اور بیوی کر رہی تھیں۔ یہ دونوں پہاڑیوں سے اتر کر جنگ میں شریک ہوئیں اور لڑتے ہوئے ماری گئیں۔ اکبر بھی ان عورتوں کی بہادری کا کارنامہ دیکھ کر سخت متعجب ہوا اور اس معرکے کو زندگی بھر فراموش نہ کر سکا۔ 300 جنگی ہاتھی راجپوتوں پر چھوڑ دیے گئے جنہوں نے زبردست کشت و خون کیا تھا۔ 8000 سپاہیوں کے علاوہ 30,000 کسان بھی اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ یہ واقعہ 23 فروری 1568 عیسوی کا ہے۔ مغلوں کو جو زبردست جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، اس کی وجہ سے وہ اور خود اکبر اس قدر غضبناک ہو گئی تھی کہ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اس قسم کا بے رحمانہ سلوک اکبر کی زندگی کا پہلا اور آخری واقعہ ہے اور اس کے اخلاق پر ایک بدنما دھبا کہا جا سکتا ہے۔ ویسے بالطبع کردار کے اعتبار سے وہ وسیع الاخلاق تھا۔ اس ظالمانہ رویے نے میواڑ والوں کی ہمت کو پست کرنے کے بجائے ان کے رویے کو تیموریوں کی طرف سے اور بھی سخت بنا دیا تھا۔ اگر اکبر کی عقل پر اس وقت اندھا دھن غیظ و غضب کا پردہ نہ پڑ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چتوڑ کو خاک میں ملا دیا گیا، لیکن اس عظیم حادثے کے سبب میواڑ والوں کا سر آج تک بلند ہے۔ اکبر نے بڑی خون ریزی کے بعد فتح حاصل کی تھی۔ چتوڑ کا سردار آصف خان کو بنا دیا گیا۔ اکبر نے معین الدین چشتی کی درگاہ تک پیدل جانے کی منت مانی تھی۔ درگاہ کی زیارت کے بعد اکبر آگرہ روانہ ہو گیا۔ اکبر نے اس عظیم فتح کی یادگار قائم کرنے کے لیے حکم دیا کہ قلعہ آگرہ کے صدر دروازے کے باہر پتھر کے 2 ہاتھی نصب کیے جائیں جن پر پٹا اور جیمل بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس طرح ان بہادر راجپوتوں کے لیے بالواسطہ طور پر خراج تحسین ادا کیا گیا، لیکن بہت ممکن ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اسے اپنی اہانت محسوس کرتے اور ناگواری کا اظہار کرتے۔ جب چتوڑ پر قبضہ ہو گیا تو پھر رتنبور کو، جو چتوڑ ہی کی طرح مشہور و معروف تھا، فتح کر لینا چندہ مشکل کام نہ رہا اور 10 فروری 1568 عیسوی کو رتنبور کا محاصرہ کر لیا گیا اور 1 ماہ کی مزاحمت کے بعد 23 مارچ کو قلعہ فتح کر لیا گیا۔ مالوا کی جو مہم بھیجی گئی وہ کامیاب رہی۔ مرزاؤں نے اندازہ کر لیا کہ وہ مغلوں کی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ تیزی سے بھاگ کر گجرات میں چنگیز خان کے پاس پہنچ گئے۔ چنگیز خان نے ان سے مہربانی کا سلوک کیا اور ان کی مدد سے اعتماد خان کو شکست دے کر احمد آباد پر قابض ہو گیا۔ چنگیز خان نے مرزاؤں کو ان کی قابل قدر قربانیوں کے عوض بہروج پر جاگیریں عطا کی، لیکن حرص و طمع کے سبب چنگیز خان سے انبن ہو گئی اور اس نے ان کو شکست دے کر گجرات چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگ ایک بار پھر مالوا کی طرف لوٹے اور مانڈو فتح کرنے کی ناکام کوشش کی اور اس کے بعد گجرات فرار ہو گئے۔ اس وقت چنگیز خان مر چکا تھا، اس کی ریاست میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ مرزاؤں نے تیزی سے اس موقع سے فائدہ اٹھایا
اور چمپانیر، سورت، بروڈا اور بہروج پر اپنا قبضہ جما لیا۔ چتوڑ کی فتح نے حکمرانوں اور رعایا سب پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ سلیمان کرانی گورنر بنگال نے اکبر کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کی، اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور سکوں پر بھی اس کا نام کندہ کرایا۔ کلنجر کے راجہ رام چندر نے جلدی سے 1569 عیسوی میں مجنو خان کو قلعہ حوالے کر دیا اور مارواڑ کے راجہ چندر سین اور پھر بیکانیر کے رائے کلیان مل نے 1570 عیسوی میں خود حاضر ہو کر اطاعت قبول کی۔ یہاں تک کہ مالوا کے سابق حکمران باز بہادر نے بھی دکن، گجرات اور میواڑ میں بھٹکنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اطاعت قبول کر لی جائے۔ اکبر کا ستارہ عروج پر تھا اور قسمت ہر طرف سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اکبر سلطنت کے کاروبار کی طرف اپنی گھریلو زندگی میں بھی خوش نصیب واقع ہوا تھا۔ سیکری میں اس کا پہلا فرزند 30 اگست 1569 عیسوی کو مریم زمانی کے وطن سے پیدا ہوا۔ مریم زمانی خاندان کچھ کی شہزادی تھی اور اسی سال 21 نومبر کو ایک دختر تولد ہوئی اور 7 جون 1570 عیسوی کو دوسرا فرزند مراد سلیمہ بیگم کے وطن سے تولد ہوا۔ اکبر جو نہ صرف سلطنت کا بانی تھا بلکہ ممتاز پاسبان سلطنت کی نسل سے بھی تعلق رکھتا تھا، وہ زیادہ عرصے تک خاموش نہ بیٹھ سکا۔ اب راجپوتانہ تقریباً پوری طرح زیر ہو چکا تھا، البتہ میواڑ کا ملک بدر راجہ اب بھی مغلوں کی تلوار کا لوہا ماننے کو تیار نہیں تھا اور ارادلی پہاڑی کی وادیوں میں گرواہ کے مقام پر آزادی کی دیوی کی پوجا کر رہا تھا۔ شہنشاہ نے دفاع کو مضبوط کرنے اور داخلی معاملات کو درست کرنے کے لیے راجپوتانہ اور پنجاب کا دورہ کیا اور پھر اپنی توجہ گجرات کی طرف مبذول کی۔ گجرات اور بنگال کی فتوحات۔ بہادر شاہ کی موت کے بعد سے گجرات کے حالات آہستہ آہستہ خراب تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بہادر شاہ کا ایک بھتیجا 13 سال کی عمر میں محمود شاہ سوم کا لقب اختیار کر کے تخت نشین کرا دیا گیا۔ اس نے 17 سال تک حکومت کی اور اس کی یہ حکومت برائے نام تھی اور اقتدار دراصل چند امراء کے ہاتھ میں تھا۔ بہادر شاہ سوم عیش و عشرت کی زندگی کا دل دادا اور کمینوں کی صحبت کا مشتاق تھا۔ باغ آہو خانہ میں جس کے درختوں کے تنے زر بفت سے ڈھکے رہتے، معشوقان آہو چشم کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف رہتا، اس نے اپنی آزادی کی مختصر مدت مالوا پر قبضہ کرنے اور ہندو رعایا پر ظلم ڈھانے کے بیہودہ کاموں میں صرف کی تھی۔ محمود شاہ کی قابل نفرت زندگی میں محض ایک ہی قابل تعریف پہلو تھا اور وہ یہ کہ اس نے مکہ میں ایک سرائے بنوائی اور مسلم علماء اور فضلاء کی سرپرستی کی تھی۔ 1563 عیسوی میں اس کے ایک نالائق منظور نظر برہان نے اسے زہر دے دیا اور امراء نے مشتعل ہو کر برہان کو قتل کر دیا۔ محمود سوم کے امراء میں عبد الکریم ایک طاقتور سردار تھا۔ 1540 عیسوی میں اسے اعتماد خان کا خطاب دیا گیا۔ اعتماد نے ایک لڑکے کو جو کہ اپنی قمیص کے دامن میں کبوتروں کا دانہ لیے جا رہا تھا پکڑ لیا اور پھر اسے بادشاہ کا رشتہ دار ظاہر کر کے احمد شاہ سوم کے لقب سے تخت نشین کر دیا۔ اس کے رونے پیٹنے کے باوجود اس بد نصیب کو سخت نگرانی میں رکھا جاتا، حتیٰ کہ اس نے جھلانا اور بگڑنا شروع کر دیا۔ وہ غصے میں کیلے کے درختوں کو اعتماد خان کہہ کر مارتا۔ احمد شاہ کے برائے نام حکومت کے 7 سالہ دور میں گجرات کی ریاست اعتماد الملک رومی، اختیار الملک، حبشی سرداروں، بخارا کے سیدوں، شیخ موسیٰ خان اور نوارد افغانوں کے درمیان بٹ گئی تھی، یہاں تک کہ باہر والے بھی اس ریاست کی طرف حریص نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ خاندیش کے حکمران مبارک شاہ نے 2 مرتبہ گجرات پر حملے کی دھمکی دی اور پرتگالیوں نے دمن اور سوجان پر قبضہ کر لیا۔ 1560 عیسوی میں احمد شاہ دوم کو اعتماد خان کے حکم سے پراسرار طور پر قتل کر کے خندق میں ڈال دیا تھا۔ اب اعتماد خان نے ایک مجہول النسب 12 سالہ لڑکے نتھو یا خبیب کو فراہم کیا اور اس بات کی قسم کھائی کہ وہ شاہی خاندان کا فرد ہے، اور پھر اسے مظفر شاہ سوم کا لقب دے کر بادشاہ بنا دیا۔ اب اعتماد خان کی ان ناموزوں حرکات کے سبب سازشوں نے زور پکڑا اور اس ملک میں انقلاب اور غارت گری شروع ہو گئی۔ ریاست کے مقامی جماعتوں اور مفسد سرداروں کے علاوہ مرزاؤں نے جو کہ مالوا سے نکال دیے گئے تھے مداخلت کر کے حالات کو بد سے بدتر بنا دیا تھا۔ ریاست میں مرکزی اقتدار باقی نہ رہا۔
گجرات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور نام نہاد بادشاہ خود غرض عمرہ کے ہاتھوں میں کھلونے سے زیادہ کی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اکبر راجپوتانہ اور پنجاب کے معاملات سے فارغ ہونے کے کچھ عرصے بعد گجرات کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں کے ناگفتہ حالات اور مرزاؤں کی موجودگی نے، جو کہ وہاں پناہ لینے پہنچ گئے تھے، اکبر کو اس طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمایوں نے ایک مرتبہ پہلے بھی گجرات کو فتح کیا تھا، لہذا اکبر گجرات پر خاندانی حق رکھتا تھا۔ گجرات کی سیاسی اور تجارتی اہمیت شمالی ہند اور دکن دونوں کے لیے اس قدر واضح ہو گئی تھی کہ ایک بانی سلطنت شہنشاہ اس بات کو ہرگز برداشت نہ کر سکتا تھا کہ یہ ریاست ٹکڑوں میں بٹ جائے اور اس پر نالائق جھگڑالو بے اثر سردار اور بیشتر نوارد حوصلہ مند قابض ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گجرات کے بڑے سردار اعتماد خان نے اکبر کو دعوت دی کہ وہ گجرات آ کر بد نظمی کا استحصال کرے اور پھر ریاست کی بدبختی کا خاتمہ کر دے۔ 20 نومبر کو شہنشاہ احمد آباد پہنچا۔ اکبر اپنے باپ ہمایوں سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ احمد آباد پہنچ گیا تھا، لیکن مصیبتوں کا سامنا تو اب ہونا تھا، کیونکہ بعض عمرہ اور خاص طور سے مرزا جنوبی گجرات میں مقیم تھی۔ کچھ گجراتی عمرہ اس بات سے بھی پریشان ہوئے کہ انہوں نے اکبر کی برتری کیوں تسلیم کر لی۔ مغل سپاہیوں نے یہ افواہ سن کر کہ اکبر نے گجراتی عمرہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، ان عمرہ کے خیموں کو لوٹ لیا، اور اس واقعے کے بعد باوجود یہ کہ مجرمین کو عبرتناک سزائیں دی گئیں، لیکن گجراتیوں کا اعتماد جاتا رہا۔ علاوہ ازیں گجراتیوں کو یہ بات بھی ناگوار ہوئی کہ مغل عمرہ ان کے ساتھ مغرورانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر اختیار الملک احمد آباد سے بھاگ کر پہاڑیوں میں جا چھپا تھا۔ اکبر احمد آباد سے 12 دسمبر کو کیمبے پہنچا اور جلدی مرزاؤں کا قلعہ خما کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے چمپانیر اور سورت پر بیک وقت چڑھائی کرنے کی غرض سے 2 مضبوط فوجیں روانہ کیں۔ یہ فوجیں ابھی زیادہ دور نہ گئی تھیں کہ یہ خبر ملی کہ ابراہیم حسین مرزا 1000 سپاہیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے، اور ممکن ہے شاہی ڈیرے سے 8 میل کے فاصلے پر اس کا گزر ہو۔ اسی رات 4 بجے شہنشاہ 40 آدمیوں کو لے کر مرزا کے تعاقب میں نکلا، اور 12 گھنٹے کی لگاتار تلاش کے بعد پتہ چلا کہ مرزا سرنال میں ہے۔ اکبر صرف 200 سپاہیوں کو لے کر دریائے ماہی عبور کر کے ڈھالو ساحل پر سیدھا چڑھتا ہوا دشمن پر آ گرا۔ کچھ دیر دست بدست لڑائی ہوئی۔ ایک دفعہ تو اکبر بری طرح پھنس گیا، لیکن اس نے اپنے گھوڑے کو ایک خاردار جھاڑی پر سے کدا کر اپنی جان بچائی۔ بدقسمتی سے اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بدقسمتی سے جانی نقصان کے باوجود مرزا بھاگ گئے، اور اندھیرے کی وجہ سے تعاقب بھی نہ کیا جا سکا، اور اکبر نا امید ہو کر اپنے خیمے پر واپس آ گیا۔ شہنشاہ نے 11 جنوری 1573 عیسوی کو سورت کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ بہت ہی مضبوط تھا، کیونکہ اسے پرتگالیوں کے حملے کی روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس قلعے کو فوراً فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، اور کسی ایک جگہ طویل عرصے تک رکنے سے دشمنوں کو شمالی گجرات میں بدامنی پھیلانے کا موقع مل جاتا۔ چنانچہ شہنشاہ نے مالوا کے افسروں کو حکم دیا کہ وہ احمد آباد کے صوبیدار عزیز کوکا سے مل جائیں، اور ساتھ ہی اس نے بعض افسروں کو اس بات پر تعینات کر دیا کہ وہ شمالی راستوں کی حفاظت کریں، تاکہ کہیں مرزا ہندوستان پہنچ کر وہاں بدامنی نہ پھیلائیں۔ سورت کے محاصرے نے طول کھینچا۔ قلعے کی فصیل پر سے توپ کے گولوں کی باڑ نے موت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ اسی دوران خبر آئی کہ مرزاؤں نے شیر خان فولادی کے ساتھ مل کر پٹن کا سختی سے محاصرہ کر لیا ہے۔ ادھر بنگال کے افغان بھی بے چین ہو رہے تھے، اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ مشرقی صوبوں میں ابتری پھیلا دیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمایوں کے دور کی تاریخ پھر سے دہرائی جانے والی ہے۔ اب اکبر نے عمرہ کے اس مشورے کے بعد کہ وہ جلد ہی شمال کو لوٹ جائے، محاصرے کو بلا خوف و تردید جاری رکھا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی دلیل کو نہ سنے گا اور سورت کا قلعہ فتح کر کے ہی رہے گا۔ اسی دوران جنوری کے تیسرے ہفتے میں عزیز کوکا نے مرزاؤں اور افغانوں پر پٹن میں ایک شاندار کامیابی حاصل کی، اور یہ افواہ پھیلی کہ وہ اب محاصرہ کرنے والی فوجوں کی مدد کو آ رہا ہے۔ آخرکار 1 ماہ 17 دن کے محاصرے کے بعد سورت کا قلعہ 26 فروری 1573 عیسوی کو فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے فتح ہو جانے سے وہاں کے والیان ملک پر بڑا برا اثر پڑا۔ بگلانا کا راجہ اور خاندیش کے راجہ علی خان
شہنشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور اظہار اطاعت پیش کی۔ پرتگالیوں نے بھی، جو کہ محاصرے کے دوران آ گئے تھے، تحفے تحائف پیش کیے اور اکبر کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ 13 اپریل کو اکبر احمد آباد واپس چلا گیا۔ انتظامی امور کے خیال سے گجرات کو ایک صوبہ بنا دیا گیا اور خان اعظم عزیز کوکا کو، جو کہ ایک جوان آدمی تھا، اس صوبے کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ پٹن، زلفا، بہروج اور بروڈا کے علاقوں کے لیے الگ الگ افسر مقرر کیے گئے تھے اور یہ انتظام ہمایوں کے منصوبے کی طرح تھا۔ البتہ فرق یہ تھا کہ ہمایوں کے زمانے میں بہادر شاہ آزادی سے گھومتا پھرتا تھا، لیکن اکبر نے مظفر شاہ کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اکبر نے ایک باپ کے مقابلے میں مالوا اور راجپوتانہ پر بہتر طریقے سے قبضہ جما رکھا تھا۔ بہرحال شہنشاہ گجرات کے حالات سے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ مرزاؤں کے علاوہ، جو کہ چنگیز خان کی اولاد تھی، کاٹھیا واڑ کے شہزادی اور سروہی اور ایدر وغیرہ کے ہندو راجاؤں نے ابھی تک اس کی برتری اور حاکمیت کو قبول نہ کیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کو آمادہ تھی، لیکن اس نے مزید گجرات میں رہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شمال میں بے چینی اور بدامنی پھیل رہی تھی۔ اب اکبر نے خان زمان کو واضح کر دیا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار رہے، لیکن ضروری احتیاط برتے بغیر لڑائی کا خطرہ مول نہ لے، بلکہ اگر ممکن نہ ہو سکے تو اکبر کو پہلے سے مطلع کر دے۔ اس کے بعد اکبر پائے تخت کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 جون کو وہاں پر اس کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ یہاں پر اسے ابراہیم حسین مرزا کا سر پیش کیا گیا۔ ابراہیم پٹن سے شکست کھا کر سنبھل اور وہاں سے پنجاب کی طرف بھاگ گیا تھا۔ مغل افسروں نے اس کا سخت تعاقب کیا اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا تھا۔ اکبر جو ہی گجرات سے باہر نکلا، مغلوں کے سارے دشمن اپنی اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئی تھی۔ محمد حسین مرزا نے فوراً ہی سورت کا محاصرہ کر لیا اور بہروچ اور کیمبے پر قبضہ کر لیا۔ خان اعظم نے، جو کہ ایدر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، سورت کو مدد بھیجی، لیکن اس طرح اس کی اپنی فوج کمزور ہو گئی اور جو ہی اختیار الملک نے یہ بات سنی، کثیر تعداد میں فوج لے کر اس سے لڑنے کو نکل آیا تھا۔ اکبر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے عزیز کوکا نے خود کو ایک مستحکم مقام پر محصور کر لیا اور کھلے میدان میں جنگ سے گریز کیا۔ اب اختیار الملک احمد آباد کی طرف روانہ ہوا، لیکن عزیز کوکا اسے پیچھے چھوڑ کر پائے تخت میں داخل ہو گیا اور شہر کے بچاؤ کے انتظامات کر لیے تھے۔ بہرحال اختیار الملک نے محاصرہ کیا اور محمد حسین مرزا بھی جلد ہی اس سے آ ملا۔ فوراً ہی سارے گجرات میں بغاوت کی آگ پھیل گئی تھی۔ گجرات سے یہ پریشان کن خبریں شہنشاہ کے پاس فتح پور اس وقت پہنچیں جبکہ وہ بنگال کے افغانوں کے خلاف مہم کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جو ہی خان اعظم نے صفائی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ دشمن کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، اکبر نے فوراً ہی گجرات جانے کا ارادہ کر لیا۔ مالوا کے عمرا اور جاگیرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ بلا توقف گجرات کی طرف کوچ کریں۔ مان سنگھ کو یہ حکم ملا کہ وہ جتنے بھی کچھ کے سپاہی حاصل کر سکے انہیں لے کر گجرات کے راستے میں شہنشاہ سے جا ملے۔ اتوار 23 اگست کو اکبر فتح پور سے 500 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ 25 اگست کو صبح وہ اجمیر پہنچا اور خواجہ کی دربار کا طواف کر کے آگے بڑھ گیا۔ بابسانہ کے مقام پر اس نے فوج کا جائزہ لیا، جس کی کل تعداد 3000 تھی۔ 11ویں دن اس نے احمد آباد سے 6 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کرا دیے۔ یہاں سے اس نے خان اعظم کوکا کو یہ کہلا بھیجا کہ وہ دلیری سے طاقت کرتا ہوا قلعے سے باہر آ کر اس سے مل جائے، لیکن خان اعظم کو اس بات کا یقین نہ آیا اور وہ تذبذب میں رہا۔ شہنشاہ کی آمد کی خبر دشمنوں کو بھی نہ ہوئی تھی، اور جب تک کہ شہنشاہ سابرمتی پار کر کے کنارے پر نہ پہنچ گیا اور طبل جنگ نہ بجایا، دشمن بالکل بے خبر رہے۔ فوراً ہی محمد حسین مرزا جنگ کے لیے پہنچا، لیکن اس پر اتنا زبردست اور پرجوش حملہ کیا گیا کہ وہ اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، اور پھر اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس لڑائی میں اکبر بھی محض اپنی حاضر دماغی اور چیلا گوجر کی بروقت امداد کے سبب بال بال بچ گیا تھا۔ ابھی مشکل سے 1 گھنٹہ بھی گزرا ہوگا کہ اختیار الملک مرزا کی شکست کی خبر سن کر بھاگتا ہوا میدان جنگ میں پہنچا۔ شاہی سپاہ نے اس کے ہراول دستے کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی صفوں میں، جو کہ پیچھے سے چلی آ رہی تھیں، افراتفری پھیل گئی۔ اکبر نے دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر
گھوڑ سواروں کے دستے سے اس قدر کامیاب حملہ کیا کہ دشمن کی فوج سخت گھبراہٹ میں تیتر بتر ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی، جس کی وجہ سے شاہی افواج کو بہت تعجب ہوا اور خوشی بھی ہوئی تھی۔ اختیار الملک اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور فوراً ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ بے شک شاہی افواج کو عظیم فتح نصیب ہوئی تھی۔ اکبر نے محض 3000 سپاہیوں کی فوج سے 30,000 کی فوج کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں احمد آباد دشمنوں سے پاک ہو گیا۔ اکبر نے گجرات سے واپسی پر بنگال پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پچھلی اقساط میں بیان ہو چکا ہے کہ جب عادل شاہ نے محمد خان سور کو شکست دی تھی تو اس کا لڑکا بہادر تخت نشین ہوا۔ بہادر نے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے عادل شاہ کو 1556 عیسوی میں سورج گڑھ کی جنگ میں شکست دی اور اسے قتل کر دیا تھا۔ بہادر کے بعد اس کا بھائی جلال شاہ تخت نشین ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا وارث تخت نشین ہوا، لیکن پھر غیاث الدین سوم نے اسے قتل کر دیا۔ کرانیوں نے، جن کے پاس صوبہ بہار میں جاگیریں تھیں، بنگال کے حکمران کے ساتھ میل کر لیا اور مقتول شہزادے کے حامیوں کا ساتھ دیا، کیونکہ اس میں ان کی ذاتی اغراض بھی شامل تھیں۔ تاج خان نے غیاث الدین سوم کو قتل کر دیا اور اس کے بھائی سلیمان کی طرف سے حکومت کرنے لگا۔ پھر 1564 عیسوی میں تاج خان کی موت کے بعد سلیمان نے حضرت علی کا خطاب اختیار کر کے ٹانڈا کو پائے تخت قرار دیا تھا اور ازبیک سردار خان زماں علی قلی خان سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ پھر جب 1566 عیسوی میں ازبیک بغاوت پھیلی تو اس نے کوشش کی کہ ازبیکوں کی مدد سے فتح خان سے رہتاس کو چھین لیا جائے، لیکن شہنشاہ کے جونپور پہنچنے اور قلعے کے محصور شدہ لوگوں کی مدد کے لیے قلی خان کی روانگی نے سلیمان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ واپس چلا جائے۔ بہرحال سلیمان نے سمجھداری سے کام لے کر خود کو ازبیکوں کی بغاوتوں میں ملوث نہ کیا۔ خان اعظم کی موت کے بعد اس کے ملازم اسد اللہ خان نے، جس کا زمانیہ پر قبضہ تھا، یہ تجویز پیش کی کہ وہ قلعے کی باغڈور سنبھالے۔ سلیمان نے اپنے ایک لائق فوجی سردار اور عاقل سیاستدان لودھی خان کو ایک فوج دے کر روانہ کیا تھا، لیکن لودھی خان کو اس بات سے بڑی مایوسی ہوئی کہ اس سے پہلے ہی منعم خان نے اسد اللہ خان کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ سلیمان نے اب منعم خان سے دوستانہ تعلقات پیدا کیے اور شہنشاہ کا اقتدار تسلیم کرتے ہوئے اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور سکے جاری کر دیے، اور پھر کبھی تخت پر نہ بیٹھا۔ سلیمان میں اس تبدیلی کا سبب یہ تھا کہ اکبر کی فتوحات کو دیکھ کر اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ جلد ہی اکبر سے جھگڑا مول لے گا تو اس کی محنت رائیگاں جائے گی، اور اس کے علاوہ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اس نے مغلوں سے دشمنی مول لے لی تو مغل حکومت اس کی فتح اڑیسہ کے منصوبے میں دخل انداز ہوگی، کیونکہ وہاں کا حکمران شہنشاہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ سلیمان کی تدبیر کامیاب رہی۔ اس نے 1568 عیسوی میں اڑیسہ پر قبضہ کر لیا اور راجہ مکندیو اور ابراہیم خان سور، جو کہ عادل شاہ سور کا رقیب تھا، جنگ میں مارے گئے، اور اکبر کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ایک دوستانہ ریاست کے کھنڈرات پر بنگال کی توسیع عمل میں آ جائے، لیکن اس وقت اسے اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ ایک اور جنگ اپنے سر مول لے۔ اب 1572 عیسوی میں سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا لڑکا اور وارث بایزید افغان امرا کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے دوسرے لڑکے داؤد کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ سلیمان کی موت کے فوراً بعد اس کے جانشینوں نے اس کی سیاست کو بدل دیا۔ اکبر کے نام کا خطبہ اور سکے بند کر دیے، اس کے اقتدار کو ماننے سے انکار کر دیا اور خود مختار ہو گئے، اور جو ہی یہ بات اکبر کو معلوم ہوئی اس نے منعم خان کو بنگال پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ منعم خان نے ایک افغان سالار گوجر خان سے گفت و شنید شروع کر دی۔ گوجر نے مدد کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن لودھی خان نے گوجر کو اپنی طرف ملوا لیا، اور منعم کو خوش رکھنے کے لیے لودھی خان نے اسے 3 لاکھ روپیے کا تحفہ پیش کیا۔ اور پھر جو ہی بنگال کے معاملات ذرا سدھرنے لگے، لودھی خان اور داؤد نے زمانیہ پر حملہ کر کے قلعے کو مسمار کر دیا۔ اگر بہار کے راجا نے افغانوں پر کامیاب حملہ کیا ہوتا اور منعم خان کو غازی پور کے پاس اپنی افواج جمع کرنے کا کافی موقع مل جاتا تو مغل لڑائی میں زیادہ بہتر ہاتھ دکھاتے۔ افغان اور مغل فوجیں ایک دوسرے کے مقابل مورچہ ڈالے پڑی تھیں اور اکبر صورت کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ منعم خان نے، جو کہ اب بوڑھا تھا،
خستہ اور کمزور ہو چکا تھا۔ یہ سوچا کہ اگر شہنشاہ بذات خود اس لڑائی میں شریک نہ ہو تو بنگال کے حکمران سے، جس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی، لڑائی لینا مناسب نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ بنگال کی فوج میں 40,000 تجربے کار سوار، 1,40,000 پیادے، 3,600 ہاتھی، 20,000 بندوقیں اور ہزاروں جنگی کشتیاں موجود تھیں۔ چنانچہ منام خان نے گفت و شنید شروع کر دی، لیکن افغانوں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ منام خان کی خوش قسمتی تھی کہ افغانوں میں تاج خان کے بیٹے اور لودھی خان کے داماد یوسف کے قتل کے سبب پھوٹ پڑ گئی۔ اس بات سے لودھی خان کا رویہ بدل گیا اور اس نے فوراً ہی منام سے صلح کر لی۔ اگر لودھی خان کے ساتھی اسے چھوڑ کر بھاگ نہ جاتی تو وہ داؤد پر حملہ کر دیتا۔ اسی دوران شہنشاہ کے اصرار پر، جس نے مدد بھیجنے کا حکم بھی صادر کر دیا تھا، منام خان نے اپنی بڑی فوج کو مسلح کر کے افغانوں کے خلاف ابتدائی کارروائیاں شروع کر دیں اور اس میں کامیابی نصیب ہوئی۔ داؤد نے لودھی خان کے حب الوطنی کے جذبے کو ابھار کر اور خوشامدانہ الفاظ استعمال کر کے اسے اس بات کے لیے رضامند کر لیا تھا کہ مغلوں کو چھوڑ کر اپنے قدیمی آقا کی خدمت میں لوٹ آئے۔ یہ سب لودھی خان کو واپس بلانے کی تدبیریں تھیں۔ پھر قتلو خان اور شریدھر کے اکسانے پر داؤد نے اسے قتل کر دیا۔ اس وحشیانہ عمل سے افغان امراء کے درمیان خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لودھی خان کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد منام کو پٹنہ پر حملہ کرنے کی جرأت ہوئی، لیکن جلد ہی داؤد پٹنہ کی حفاظت کے لیے پہنچ گیا۔ اگر اس نے مغلوں پر حملہ کیا ہوتا تو اسے کامیابی نہ ہوتی، لیکن خوش قسمتی سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود کو قلعے میں محصور کر لے۔ اب منام خان نے اپنی ساری تدبیریں صرف کر دیں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور پٹنہ کی فتح کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ منام خان نے لاچار ہو کر شہنشاہ سے درخواست کی کہ وہ خود آ کر اس گتھی کو سلجھائے۔ 20 جون 1574 عیسوی کو موسم برسات میں جب ہندوستان میں بارش زوروں پر ہوتی ہے، شہنشاہ آگرہ سے پٹنہ روانہ ہوا۔ شہنشاہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو کہ ہوا، طوفان اور بارش کے سبب اپنے لازمی اور ضروری کاموں میں تاخیر کریں، کیونکہ یہ بات یقینی تھی کہ بارش کے زمانے میں دریاؤں کو عبور کرنا ناممکن ہوگا۔ اس لیے اس نے کشتیوں پر، جو کہ شاہی پارٹی اور اس کے انگنت افسروں کو لے جانے کے لیے بنائی گئی تھیں، سفر شروع کر دیا تھا۔ ان کشتیوں کے بنانے میں بڑی مہارت سے کام لیا گیا تھا اور ان کو آرام دہ بنانے میں پوری کوشش کی گئی تھی۔ اس کے باوجود دریائے گنگا کا یہ سفر، جبکہ اس میں باڑھ آئی ہوئی ہوتی ہے، بہت ہی دشوار اور تشویشناک تھا۔ بہرحال اکبر نے مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور سیدی پور پہنچ گیا، جو کہ گنگا اور گومتی کے سنگم پر واقع ہے، اور یہاں پر وہ فوج جو خشکی کے راستے آ رہی تھی اس سے مل گئی، اور شہنشاہ نے اپنے خاندان کے افراد کو جونپور بھیج دیا اور 4 اگست کو پٹنہ پہنچ گیا۔ شہنشاہ نے افسروں کی روداد اور ذاتی مطالعے کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک حاجی پور فتح نہ کر لیا جائے، پٹنہ کا فتح کرنا دشوار ہوگا، کیونکہ قلعے کی رسد و سامان خورد و نوش وغیرہ یہیں سے فراہم کی جاتی ہے۔ شہنشاہ نے فوراً ہی یہ فیصلہ کیا کہ ایک مضبوط دستہ حاجی پور روانہ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے داؤد کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ یا تو قلعے کو سونپ دے یا پھر قبضے کو نمٹانے کے لیے جس ہتھیار سے بھی وہ چاہے دو بدو لڑ کر فیصلہ کر لے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر یہ شرط منظور نہ ہو تو پھر دونوں کی طرف سے ایک ایک پہلوان میدان جنگ میں اتر آئے، یا دونوں فوجوں کی نمائندگی کے لیے ایک ایک ہاتھی میدان میں چھوڑ دیں اور ان کی فتح و شکست پر لڑائی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ شہنشاہ کی یہ تجویز شیرشاہ کے اس مغرورانہ دعوے کا جواب ہو کہ افغان دو بدو لڑائیوں میں مغلوں سے بہتر و برتر ہیں، یا پھر اکبر یہ چاہتا تھا کہ افغان حکمران پر نفسیاتی دباؤ ڈالے یا اسے کسی طرح فریب میں رکھے۔ اس سے قبل کہ اکبر کے پاس مراسلے کا جواب آ جائے، مغلوں نے 7 اگست کو حاجی پور فتح کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ فتح ایک عالیشان کارنامہ تھا جو انتہائی خراب موسم، اندھیری رات، خوفناک طوفانی ندی اور پھر زبردست افغان مقاومت کے باوجود کامیاب رہا تھا۔ حاجی پور کے سالار فتح خان اور دوسرے سرداروں کے سر کاٹ کر اکبر کو پیش کر دیے گئے۔ حالانکہ داؤد کے پاس زبردست توپ خانہ تھا، لیکن وہ راجہ بکرماجیت کو ساتھ لے کر قلعے کے عقبی دروازے سے رات کی تاریکی میں نکل بھاگا اور تیزی کے ساتھ کشتی سے دریا پار کرنے لگا۔ اسی وقت گوجر خان خشکی کے راستے
فوج اور ہاتھیوں کو لے کر فرار ہو گیا تھا۔ قلعے میں زبردست ہلچل مچ گئی، مغلوں کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ اکبر چاہتا تھا کہ فوراً ہی دشمن کا تعاقب کیا جائے، لیکن منعم خان نے رات کی زبردست تاریکی کے سبب شہنشاہ کو اس ارادے سے باز رکھا۔ اس کے علاوہ ندی نالے طوفانی حالت میں تھے اور اکبر کی فوج وہاں کے جغرافیائی حالات سے اچھی طرح واقف نہ تھی۔ شہنشاہ اگلے روز 8 اگست 1574 عیسوی کو الگ صبح شہر پٹنہ میں داخل ہوا اور چند گھنٹوں کے اندر اندر اس نے بعض ضروری امور کی بابت احکامات صادر کر دیے تھے اور افغانوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا اور منعم خان کو پیچھے پیچھے آنے کی ہدایت دی۔ اکبر 60 میل تک ایک ساتھ بغیر لگام کھینچے دشمنوں کے تعاقب میں چلتا چلا گیا، لیکن اسے داؤد کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ دریا پور میں ٹھہر گیا اور یہاں پر منعم خان کی فوج اس سے آن ملی۔ اب ایک فوجی مجلس مشاورت منعقد کی گئی جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ موسم برسات میں مہم جاری رکھنا کہاں تک معقول ہوگا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد یہی طے پایا کہ آگے ہی بڑھا جائے گا۔ منعم خان کو فوج کی سپہ سالاری سونپ دی گئی اور اسے بنگال کا صوبے دار نامزد کر دیا گیا۔ شہنشاہ واپس چلا گیا اور منعم خان آگے بڑھتا رہا۔ کھڑگپور اور گدھور کے راجاؤں نے خانہ خانہ منعم خان کی مدد کی اور تیلیا گڑھی جو کہ بنگال کا دروازہ کہلاتا ہے آسانی سے فتح ہو گیا اور اب مغل فوج بغیر کسی مزاحمت کے ٹانڈا میں داخل ہو گئی۔ ٹانڈا سے افغانوں کو نکالنے کے لیے مہمیں روانہ کی گئیں۔ مجنو خان کو ضلع دیناج پور میں گھوڑا گھاٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور ٹوڈر مل کو تعینات کیا گیا کہ وہ جنید خان کرانی کو اپنے رشتے کے بھائی داؤد سے ملنے نہ دے۔ یہ سب مہمیں کامیاب ثابت ہوئیں۔ مغل فوجوں نے گھوڑا گھاٹ اور سدگاؤں کو فتح کر لیا، لیکن داؤد ان سے بچ کر اڑیسہ بھاگ گیا۔ لیکن جب محمد قلی خان کی وفات کی خبر ملی تو داؤد کی ہمت بڑھی اور وہ دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ منعم خان اڑیسہ کے اجنبی علاقائی جات میں داؤد کا پیچھا کرنے سے ہچکچاتا تھا، لیکن ٹوڈرمل نے فوری اقدام کے لیے شاہی فرمان حاصل کر لیا تھا۔ آخرکار منعم خان کو اڑیسہ میں داخل ہونا پڑا۔ پھر 4 مارچ 1575 عیسوی کو ضلع بالاسور میں ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ شروع میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فتح افغانوں کو نصیب ہوگی، لیکن ایک بحرانی حملے میں افغان سردار تیر لگنے سے مر گیا اور اس طرح سارا نقشہ مغلوں کے حق میں بدل گیا۔ اب ٹوڈرمل فتح کے بعد کٹک تک یلغار کرتا ہوا پہنچ گیا۔ جب داؤد کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تو اس نے صلح کی درخواست کی۔ ٹوڈرمل صلح کرنے کی موافقت میں نہ تھا اور اس نے صلح کے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر منعم خان نے 12 اپریل کو اپنی ذمہ داری پر دستخط کر دیے تھے۔ اس صلح کے مطابق داؤد نے وعدہ کیا کہ اپنے بہترین ہاتھی شہنشاہ کو دے گا، خراج عقیدت پیش کرنے اپنے بھتیجے شیخ محمد کو بطور یرغمال دربار میں بھیجے گا اور بعد میں خود اظہار اطاعت کے لیے حاضر ہوگا۔ منعم خان صلح نامے پر دستخط کرنے کے بعد ٹانڈا واپس پہنچ گیا۔ اکتوبر 1575 عیسوی میں 80 سالہ خانہ خانہ منعم خان ملیریا میں مبتلا ہو کر گوڑ میں جو کہ صوبے کا پائی تخت بنایا گیا تھا اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے مرنے کے فوراً بعد مغل فوج میں پھوٹ اور اختلاف کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس وقت فوری طور پر خانہ خانہ کی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ داؤد خان نے پھرتی سے اس افراتفری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے صلح نامے کو پھاڑ پھینکا اور پھر اڑیسہ کے صوبیدار کو قتل کر دیا اور گھوڑا گھاٹ کے علاقے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ داؤد نے ٹانڈا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مغل افسر بنگال کی آب و ہوا سے تنگ آ گئے تھے اور اب ان کے پاس کوئی قابل اطمینان لیڈر نہ تھا۔ ادھر افغانوں کو برابر دبائی جا رہی تھی۔ ان حالات سے پریشان ہو کر وہ بڑی شرمناک حالت میں بہار کی طرف فرار ہو گئے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بغاوت کے شعلے بہار میں بھی بھڑک اٹھے ہیں اور راجہ جگپتی باغی ہو گیا ہے تو انہیں اس بات پر بہت تعجب ہوا اور مفرور افسر بھاگلپور میں حسین قلی خان جہاں سے ملے جو کہ بنگال کا نیا صوبیدار تھا، اور اس نے راجہ ٹوڈرمل کی مدد کر کے ان لوگوں کے حوصلے بڑھائے اور ان میں دوبارہ اعتماد قائم کر دیا۔ خان جہاں نے فوجی امور کی باگڈور سنبھالی اور جلد ہی تیلیا گڑھی پر قبضہ کر کے خود کو ایک محل یعنی راج محل میں محفوظ کر لیا۔ یہاں پر افغانوں نے اسے بہت دبایا اور اسے اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگا، لیکن مظفر خان بہار سے 5000 سوار لے کر
بروقت ان کی مدد کو پہنچ گیا۔ اب 12 جولائی 1575 عیسوی کو جنگ ہوئی جس میں مغل کامیاب ہوئے۔ اس جنگ میں شمشیر افغانان جنید مارا گیا۔ داؤد بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ ٹوڈرمل نے اس کا سختی سے تعاقب کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ خانجہاں داؤد جیسے شکیل آدمی کو ہلاک کرنے کو تیار نہ ہوا، لیکن عمرہ نے اسے داؤد کا سر قلم کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ سر شہنشاہ کو بھیج دیا گیا، اور داؤد کی موت نے بنگال کی آزاد حکومت کا خاتمہ کر دیا۔